السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے شعر کو ہو گئے تیسرے پارے کے، سورہ بقرہ جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں لین دین کرو، بدین قرض کا، الی اجل مسمی مقررہ مدت تک، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ یہ ترجمہ ذرا اتنے دھیان سے سننا ہے آپ نے کہ ساری تشریح اس میں ہے، بعد میں آسان لفظوں میں کر کے تھوڑا بتا دوں گے، لیکن ساری تشریح بالکل ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے بتا دیا۔ ولا یابا کاتب، اور نہ انکار کرے کاتب، ان یکتبہ کہ وہ لکھیں، کما علمہ اللہ، جیسا اس کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے، فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل للذی، اور چاہیے کہ املا کروائے وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، ولیتق اللہ ربہ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا، نہ کم کرے اس میں سے کچھ بھی، فإن کان الذی، پس اگر ہے وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، سفیہاً کم عقل، او ضعیفاً یا کمزور، او لا یستطیع، یا نہیں وہ طاقت رکھتا، ان یملا کہ وہ املا کروائے، ہوا وہ، فلیملل ولیہ، تو املا کروائے اس کا ولی، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واستشہدوا، اور گواہ مقرر کر لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین، اگر نہ ہو دو آدمی، فرجل و امرأتان، تو ایک آدمی اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، اس میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو بطور گواہ، ان تضل احداہما، کہ اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلا دے ان میں سے ایک دوسری کو، ولا یابا شہداء، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب انہیں بلایا جائے، ولا تأسموا، نہ تم سستی کرو، ان تکتبوہ، کہ تم لکھو اس کو، صغیراً و کبیراً، چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلی، اس کی مدت تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تمہارے لیے زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، واقوم، اور زیادہ مضبوط ہے، للشہادت، گواہی کے لیے، وادنا، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو، کہ نہ تم شک میں پڑو، الا ان تکونا تجارتاً، سوائے اس کے کہ ہو تجارت، حاضرتاً، دست بدست، یعنی آمنے سامنے، تدیرونہا، تم اس کا لین دین کرتے ہو، بینکم، آپس میں، فلیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا، کہ تم اسے نہ لکھو، واشہدوا، اور گواہ مقرر کر لو، اذا تبایعتم، جب تم سودا کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ ہی گواہ کو، وَإِن تفعلوا، اگر تم ایسا کرو، فَإِنَّ فَسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارا گناہ ہوگا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، سکھاتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لین دین کے معاملات اکثر رہتے ہیں نا، قرض وغیرہ بھی، انسان کا جب بھی تم قرض لو نا تو اس کو لکھ لینا ہے، مقررہ مدت ہے، یہ حکم ہے اللہ، جیسے اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کے ساتھ، یہ بھی حکم ہے، ہم اس میں کوتاہی کر دیتے ہیں اکثر، اور پھر اتنی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لکھا ہوتا نہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ سچ ہوگا جو کہہ دیتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ دینا ہے، تو آپ کہتے ہیں کوئی مجھے تو نہیں یاد ہے، تو آپ کو لکھا ہوگا، آپ کہیں گے یہ دیکھیں آپ نے یہ چیز دینی تھی، بات ختم۔ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہو کہ مجھے نہیں پتہ، وہ بھول بھی جاتا ہے، انسان ہے ہی بھولنے والا، تو یہ، اور شیطان بلانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح میں فتنہ فساد اور جھگڑا پیدا ہو جائے، تو جب بھی تم لین دین کرو مقررہ مدت تک اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنا انصاف کے ساتھ ہے۔ کاتب چونکہ اللہ نے اسے صلاحیت دیا لکھنے کی، تو وہ انکار نہ کرے لکھنے سے، چاہیے کہ وہ لکھے جس طرح اللہ نے سکھایا ہے، یعنی جو حقیقت ہے وہ لکھے۔ اب یہ نہیں کہ قرض لینے والے کا کوئی رشتہ دار ہے تو اس کے معاملے میں اسے کہہ دے کہ کوئی میں نے لیا تو 15,000 ہے تو 10 لکھ دو، تو اس میں سے میں تمہیں 500,000 میں تمہیں بھی دے دوں گا، اس طرح کہہ کے یہی کچھ کیا جاتا ہے نا، یا کاتب کو یا گواہ کو اس پہ مائل کر لیا جائے کہ میرے خلاف گواہی دے دو۔ اب عدالتوں میں کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے، عدالت عدل سے نکلا ہے کہ جہاں انصاف ملنا ہے، سب سے زیادہ ناانصافی عدالت میں ملتی ہے،
سب سے زیادہ ناانصافی اس لیے پیچھے پڑا تھا کہ تم آپس میں مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، نہ حاکموں تک لے کے جاؤ کہ تم لوگوں کا ایک حصہ مال کا کھا لو۔ تو جب تم نے لین دین کرنا ہے یہاں تو ذہن میں رکھیے گا یہاں زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ مثلا میں نے آپ کو بتایا تھا کمیٹی ہم لوگ اکثر ڈالتے ہیں، جب کمیٹی لینی ہے اس سے وہ دے آپ کو اس وقت سائن، جب دینی ہے اس سے دیتے اس وقت سائن، پھر کوئی غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوتی اور انسان کا آپس میں دلوں میں بغض نفرت حسد پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں مثلا میں یہ میرے سے لیں یا میں ان سے لوں تو کہیں گے ہاں نا باجی سے نہیں لکھانا، ایسی کون سی بات ہے، باجی پہ اعتبار نہیں ہے۔ اور باجی پہ اعتبار کرو نہ کرو، باجی کی یادداشت پہ کون اعتبار کرے جس کو خود اپنی یادداشت پہ اعتبار نہیں ہے؟ کہ انسان اللہ نے کہا کارن انسان انسی، انسان بھول جانے والا ہے۔ تو اس بھول سے بچنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا آج کے بعد کوئی چھوٹی رقم یا بڑی رقم، چھوٹی یا بڑی رقم، میں ایک دفعہ کالج جا کے اتری تو میرے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں تھے، دیر کی بات ہے، رکشے والے کو 50 روپے دینے تھے، وہاں میں گیٹ کیپر سے میں نے کہا مشتاق ذرا 50 روپے سے دے دینا، لیکن مجھے کل یاد کروا دینا، میں کالج جاؤں تو آتی میں آپ کو دے دوں گی۔ مس صاحب جی 50 روپے کی گال کری، میں کہ میں نے آپ سے مانگ کے لیے ہیں نا، لہٰذا آپ نے کل مجھے یاد کروانا ہے۔ اور حقیقت میں بھول گئی تھی، گیٹ میں آگے آنے لگی نا، میں کہا مشتاق اگر میں بھول گئی نا تو پھر مجھے گناہ نہیں ہوگا، گناہ تمہیں ہونا ہے۔ تو اس نے مجھے مس صاحب جی مجھے فوراً سمجھا، اس نے آگے کچھ نہیں کہا، مس صاحب جی میں نے کہا مجھے یاد کرا دی۔ یہ جو آپ کو یاد کروا دے اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اگر کوئی خدا نہ سا واقعی بھول جاتا ہے پھر اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ بھول اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہی خصوصیت ہے کہ بھول چوک معاف کر دی گئی ہے۔ تو لکھ لیا کرو جیسے اللہ نے سکھایا، اور املا وہ شخص ہے جس پر حق ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے وہ املا کروائے گا، اور وہ اپنے رب سے ڈرتا رہے، اس میں سے کچھ کم نہ کرے، جتنا لیا اتنا ہی لکھوائے۔ اور اگر وہ شخص جس پر حق ہے وہ کم عقل ہو یا کمزور ہو تو چاہیے کہ اس کا ولی املا کروا دے، لیکن انصاف کے ساتھ، عدل کا پھر لفظ آ گیا، انصاف کے ساتھ کرانے کوئی کمی زیادتی نہ ہو۔ ہاں 2 گواہ مقرر کر لیا کرو اپنے آدمیوں میں سے، اگر 2 آدمی نہ ہوں تو 1 آدمی اور 2 عورتیں۔ اب یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کی گواہی بھی اسی طرح یہ آدھی گواہی ہے مرد کے مقابلے میں، آگے اللہ نے خود ہی وجہ بتا دی کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے دوسری یاد کرا دے۔ ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے کہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہو جائیں گی، اس طرح نہیں ہے۔ یہاں اس لیے کہا کہ وہ بھول جائیں گی، ان پہ گھریلو ذمہ داری ہے، سارا انہیں بچوں کی تربیت کرنی، خاوند کے گھر کی حفاظت کرنی، مال کی حفاظت کرنی، تو وہ بھول سکتے ہیں۔ سے پتہ ہی چلا کہ عورتیں زیادہ بھولتی ہیں کہ اگر ایک بھول جائے دوسری یاد کروا دے۔ اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی انہیں بلایا جائے، جب بھی انہیں بلائیں۔ وہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ تو گواہ بن گئے، اب بعد میں جب گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے تو وہ کہے گا ہے وہ تو میرا رشتہ دار ہے، میں اس کے خلاف جا کے گواہی دے دوں، پھر وہ نہ جائے۔ کہا انکار نہ کریں گواہ جب انہیں بلایا جائے، اور نہ تم سستی کرو کہ تم لکھو چھوٹی رقم یا بڑی رقم اس کی مدت ہے، یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ معمولی سے کہ میں اس کا کیا لکھنا، چھوٹی بڑی ہر رقم لکھنی ہے۔ یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک، اور مضبوط ہے گواہی کے لیے۔ دیکھیں کتنا پیارا جملہ کہہ دیا نا کہ گواہی کے لیے بھی مضبوط ہے اور اللہ کے نزدیک بھی یہ بہت ہی پسندیدہ بات ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، شک و شبہ سے پاک بات ہو جائے گی، سوائے اس کے تجارت ہو آمنے سامنے، یعنی ادھر مال دیا ادھر پیسے لے لیے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، اس پہ بھی گواہ مقرر کر لو۔ ہو سکتا ہے کل کو پیسے لینے والا کہیں پیسے رکھ کے بھول گیا، اسے یاد نہیں رہا، تو کہہ دے گا کہ وہ مال دیا تھا تم نے پیسے نہیں دیے، وہ کہے گا دیکھیے میں آپ کو بلا کے لاتا ہوں، ان کے سامنے میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، تو اس سے گواہی دے دے، تو یہ پھر اس وقت نہ لکھے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور گواہ مقرر کرو جب سودا کرو، اور کاتب کو اور شہید کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، نہ مالی لالچ دی جائے، نہ رشتہ داری کا خوف دلایا جائے، بلکہ انہیں نقصان نہ دیا جائے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو گناہ تمہارا ہوگا، یعنی پھر وہ لکھنے والے کا یا گواہی دینے والے کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چر زبانی سے اپنے حق میں مجھ سے غلط فیصلہ کرا دے، اس کا گناہ مجھ پر نہیں فیصلہ کروانے والے پر ہوگا۔ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اپنا مضبوط کرو تعلق اللہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر پر ہو، فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تمہیں کاتب نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو گروی رکھنی ہے قبضے میں کوئی چیز، یعنی اب کاتب نہیں، گواہ نہیں مل رہا، سفر میں ہو تو کیا کرے، کاتب بھی نہیں مل رہا، گواہ بھی نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز رکھ کے اسے کہہ دو، سفر میں مجبوری ہے نا، تو کہ یہ میرے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے آپ نے، یا کوئی اور چیز ہے آپ کے پاس، موبائل جیسے آج کل وہ بھی قیمتی ہیں، کہ اتنی یہ تم رکھ لو، تو سفر پہ جب گھر جا کے میں تمہیں یہ دوں گا تو تمہاری رقم واپس کر دینا، تو مجھے یہ واپس کر دینا، یہ ہے گروی۔ اور گروی کے بارے میں یہ ہے کہ مثلا بعض مکان گروی لیتے ہیں، وہ لیتے اس نیت سے ہیں کہ گروی لے کے تمہیں آگے کرائے پہ چڑھا دوں گا، یہ بات پہلے طے ہو جائے گروی لیتے کرتے ہوئے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر گروی اس نے اپنے رہنے کے لیے لیا پھر امانت میں خیانت ہوگی۔
اگر اس کا بعد میں ارادہ بنتا ہے پھر بھی جس سے اس نے گروی رکھا اس سے پہلے پوچھے گا کہ میں اسے کرائے پہ دے دوں، پھر وہ اجازت دے تو کر سکتا ہے، ورنہ اس میں خیانت نہیں کرنی۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر اعتبار کر لے تمہارا بعض کا، یعنی نہیں رکھتے آپ گروی چیز، ویسے ہی اعتبار کر لیا ہے، فَلْيُؤْدِ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ لوٹا دے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، جو کوئی اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہ گار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی اتنا اہم حکم تھا قرض کا بھی، اس سے پہلے جو سود کے بارے میں سارا کچھ کہا، ان سب پہ عمل اس وقت یہ سوچ کے کرو کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ کی ذات ہے، تمہارے اختیار میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ سود لے کے چاہتے ہو رقم کا اضافہ کر لو، رقم کا اضافہ جب تک اللہ نہ چاہے نہیں ہوتا۔ حرام کمائی میں برکت ہی نہیں ہوتی، اضافے سے اثر کیا ہے کہ کثرت نہ مانگو، برکت مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ ہم کہتے ہیں ٹائم میں برکت نہیں ہے، ٹائم برکت مانگو نا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے ٹائم میں برکت پیدا کر دے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا۔ ہم سوئے رہیں ڈٹ کے 12 بجے تک کہے ٹائم میں برکت نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ خود اللہ کے نظام کے مطابق چلتے ہوئے زندگی میں برکت مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تم ظاہر کرو جو تمہارے دل میں ہے یا چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بخش دے گا جس کو چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا، صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ یا رسول اللہ اگر ہم مطلب چھپاتے بھی ہیں، خیال بھی آتا ہے اس میں پکڑ ہوگی، تو بڑے ہی پریشان تھے وہ۔ اور آگے یہ بھی کہہ دے کہ جس کو چاہے بخش دے گا، جس کو چاہے عذاب دے گا۔ اس کے بارے میں تو وہ آ جاتا ہے نا کہ جس کو چاہے عذاب اور بخشش دینے کا، کہ جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی شرک نہیں کرتا اور اللہ کی رضا اس کے مقصود ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جس کا جو سا گناہ چاہے گا بخش دے گا، لیکن شرک نہیں ہونا چاہیے، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اب ہے نا کہ کیسا عمل اس نے کیا، خدا نہ اللہ ظلم نہیں کرے گا، یہ یاد ہے کہ اللہ نے ظلم نہیں کرنا، نیکی کا بدلہ برحق چڑھا کے اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنا اسے کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ شرک نہیں ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان میرے پاس آسمان اور زمین جتنے گناہ لے کر آ جائے، اگر شرک نہیں کیا تو میں جس کا چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ آمن رسول بما انزل الیہ، ایمان لایا رسول اس کے ساتھ جو اتارا گیا اس کی طرف، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور سارے مومن بھی، کل آمن باللہ، ہر کوئی ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ، اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسلہ، اس کے رسولوں کے ساتھ، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا، انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو اتارا گیا آپ کی طرف سے، کہتے تھے ہم کیوں ایمان لائیں ان کتاب پر، ہم اپنے نبی اپنی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم اپنے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کا پھر بہت اچھا آپ پیچھے پڑھ چکے، اگر اپنے رسول پر ایمان لاتے تھے تو تم نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے، اللہ کے احکام کا انکار کیوں کرتے تھے، کیا تمہارے نبی یہی حکم دیتے تھے؟ تو ہمارا مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان کسی میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور بس مان لیا، کیوں کیا کیسے نہیں۔ حضرت ابراہیم کو جب کہا تھا بیٹے کو ذبح کر دو، نہیں کہا اللہ تعالیٰ میں نے دین کا وارث مانگا تھا، اب اس قابل ہوا ہے کہ میرے دین کا وارث بن جائے، تو اللہ تعالیٰ تو نے قربانی مانگ لی، کچھ نہیں چون چرا نہیں کیا، بلکہ صرف سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، اے رب ہمارے تیری ہی بخشش ہے، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے مطابق، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس پر ہے جو اس نے کی، اس کے لیے ہے جو اس نے کیا، اور اس پر ہے جو اس نے کیا، یعنی اچھے عمل کیا اس کی اچھی جزا ملے گی، برے کیا اس پر وبال ہوگا۔ اور کسی جان کو اللہ طاقت سے بھر کے تکلیف نہیں دیتا۔ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں نا اتنی مصیبتیں آ گئی، میرے میں اتنی طاقت کہاں ہے، تو ہم اللہ کی بات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اپنے طور پہ کیا دینا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم کسی مصیبت پہ یہ کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کبھی یہ جملہ نہیں آئے گا ہماری زبان پہ کہ اللہ کو میں ہی مل گیا مصیبتوں کے لیے۔ اور کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں مصیبت اکیلی نہیں آتی، تو کیا خوشی اکیلی آتی ہے؟ خوشیاں تو آتی چلی جاتی ہیں، خوشیاں تو بے بہا ہیں، نعمتیں بے بہا ہیں جن کا ہم شمار ہی نہیں کرتے، اور مصیبت تو کبھی کبھار آتی ہے، لیکن وہ اتنی ذہن پہ سوار ہوتی ہے کہ پھر استغفر اللہ، ہم ساری نعمتوں پہ حاوی اس مصیبت کو کر لیتے ہیں۔ جب یہ یاد ہوگا اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت سے بھر کے تکلیف نہیں دیتا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں حدیث کہ جس مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیار ہوتا ہے اسے زیادہ تکلیفیں دے کے آزماتا ہے۔
کیونکہ وہ اسے خالص کر لینا چاہتا ہے۔ بعض ہم دیکھتے ہیں اتنے نیک لوگ بعض وقت بیمار ہو جاتے ہیں، اب ضروری نہیں کہ وہ کوئی اس کی آزمائش ہے یا کچھ ہے، اللہ کی طرف تکلیف آ بھی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کے تمام عمل اتنے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، اللہ کا اتنا فرما بردار ہوتا ہے کہ اس کے درجات بہت بلند ہونے چاہیے تھے، لیکن اس میں کوئی کمی رہ گئی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ دنیا میں تکلیفیں دے کے وہ درجات کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا بلند ہوا، سب انبیاء سے زیادہ ہوا نا۔ جب حضرت عائشہ نے پوچھا اچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ کون ستایا گیا، تو آپ نے کہا انبیاء، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں۔ تو اس کا نتیجہ کیا آیا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، اور قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے ساتھ چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پہلے کلمہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، لیکن اب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ قیامت تک رہے گا، کیونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، تو آپ کا ذکر جو ہے بلند ہو گیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، رب ہمارے نہ تو پکڑنا ہم کو اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کریں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، نہ تو ڈال ہم پر ایسا بوجھ جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا اے رب ہمارے، ولا تحملنا، نہ تو اٹھوا ہم سے وہ بوجھ، مالا طاقت لنا بھی، جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، انت مولانا، تو ہی ہمارا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، مدد کر ہماری کافر قوم کے خلاف۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا جب یہ کہہ دیا نا کہ اگر ہم بھول جائیں غلطی کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم خوش ہو جاؤ کہ تم سے بھول چوک معاف کر دی گئی ہے، اور تمہیں طاقت سے بھر کے تکلیف نہیں دی جائے گی، کیونکہ پہلے اس آیت سے پریشان ہو گئے تھے نا، اس آیت میں تسلی دے دی گئی ہے۔ اور پھر کہ اللہ یہ جو دعا ہے نا ربنا لا تؤاخذنا سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین، جس کو نہیں یاد ہے وہ آج سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ اب جو میں 2-4 دعائیں ایسی آئیں گی جو ہمیں اکثر مطلب اپنی روٹین بنا لینی چاہیے، تو اس کا یہی ہوگا کہ یاد کر لیں۔ یہاں میں سننے کا ٹائم تو نہیں کلاس میں ہوگا، لیکن اپنے طور پہ یاد کر کے بعد میں آپس کے دوسرے کے گھر میں ایک دوسرے کو سنا لیں، تو انشاءاللہ الفاظ ذرا دیکھ لیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ الفاظ صحیح ہونے چاہیے یاد کرتے ہوئے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ ہماری مکمل ہوگی، آج ہم سورۃ آل عمران شروع کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ میں نے بتا دیا تھا کہ لکھے اکٹھے ہوئے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں حروف مقطعات۔ قطع سے ہے کہ کٹے ہوئے حروف کے ہم الگ الگ پڑھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ رہنے، رکھنے، قائم رہنے اور قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب، اس نے اتاری آپ پر کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہا، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے پہلے ہے، وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے اتاری تورات اور انجیل، من قبل، پہلے ہی سے، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی قرآن مجید بھی ہدایت ہے، تورات، انجیل، زبور، ساری کتابوں کے لیے لفظ ہے کہ ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ وانزل الفرقان، اور پھر اتارے حق اور باطل میں فرق کرنے والا یعنی قرآن مجید۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکام کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے سخت، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی، نہیں پوشیدہ، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء، نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی، وہی ذات ہے، یصورکم، جو تصویریں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسی وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں تصویریں اللہ بناتا ہے جیسی چاہتا ہے صورتیں، اس لیے کسی کی صورت میں بھی کوئی عیب نکالنے سے پہلے یہ سوچیں کہ نعوذ باللہ ہم یہ عیب اللہ میں نکال رہے ہیں۔ اللہ نے جس طرح جس کی صورت بنائی ہے، میں نے آگے بھی آپ کو بتایا کہ بس اوقات ہم کسی کو دیکھ کے تو ہم بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا کچھ، لیکن وہی صورت کسی کی نظر میں بہت زبردست ہوتی ہے۔ میری بیٹی بتا رہی تھی کہ میں نے شاید پہلے بتایا، اس کی کلاس میں ایک بہت ہی خوبصورت بچی آتی ہے، حدیث کی کلاس وہ لیتی ہے، تو کہتی ہے مجھے اتنی خوبصورت کہ ہاتھ لگائے میلی ہوتی ہے اس کی عمر 25-26 سال، لیکن لگتی ہے 15-16 سال کی۔ 15-16 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی، تو کچھ گھر والوں نے بہر اختلاف کیا، جو بھی، تو میاں کو اس کے ساتھ اتنا اختلاف ہو گیا کہ پہلے اس نے اپنے اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ سی کھڑی کر لی بستر کی،
आहिस्ता सा दीवार खड़ी करें कि मुझे तेरी शक्ल से नफ़रत है। और एक बच्चा भी हो गया, फिर उसके बाद आखिर तंग आके खुला हो गई। दूसरी जगह शादी हुई, सेम जुमला उसके मियाँ ने कहा कि मुझे तुम्हारी शक्ल से नफ़रत है, मुझे तुम्हारी शक्ल देखना अच्छी नहीं लगती। अब पता चला ना कि क्या है। अल्लाह ने हर एक की आँख में किसी ना किसी का हुस्न रखा है। और इसकी मिसाल मैं आपको कपड़े से दिया करती हूँ। आप कपड़े ख़रीदने जाती हैं, हर कोई गया ही होगा ज़रूर ख़रीदने। आप एक प्रिंट देखते हो, आपको लगता है बड़ा अच्छा, पकड़ लेते हो। दूसरी अच्छा बसा कहता है ऐसा भी होता है, जब कोई प्रिंट पकड़ता है दूसरा भी कहता है ये ज़रा दिखाना भाई मुझे भी, चाहे ना भी पसंद हो। लेकिन फिर होता क्या है कि वो जो आपने कपड़ा बसा का छोड़ा था ना कि ये नहीं अच्छा, दूसरा हाथों हाथ लेके चले जाते हैं। अगर इंसान की बनाई चीज़ों में ये चीज़ है कि किसी की आंख को भारी है किसी को नहीं, तो अल्लाह ताला ने तो कहा आसान सुवारकुम भी आता है कि अल्लाह ने सबसे अच्छी तुम्हारी सूरतें बनाई हैं। जिस तरह बनाई है वो उसी के मुताबिक उसे सेट है उसके ऊपर, कि अल्लाह को पता है कि इस चेहरे पे किस तरह क्या नकुश अच्छे लगेंगे। तो हुस्न किसी ना किसी आँख में रखा है। और आपने कई, अल्लाह ना करे जिनको हम समझते हैं कि शायद सूरत में कम है, हम देखते हैं कि उनके ज़ौज जो हैं वो बहुत ही उसके मुकाबले में खूबसूरत है। और ज़िंदगी इतनी हसीन है, इतनी हसीन है, खूबसूरत, काबिल रश्क ज़िंदगी है। और बात बहुत खूबसूरत हैं तो ज़िंदगी नहीं है। तो अल्लाह ताला सूरतें बनाता है, इसलिए किसी सूरत में ऐब निकालना या किसी रंग में ये कहना, ये हमें मतलब कुछ कहने का हक़ नहीं है। मैं ये आपको बता रही हूँ। वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, वही ज़ात है जिसने उतारी आप पर किताब, मिन्हु आयातुन मुहकमातुन, उसमें बाद आयात पुख्ता या अहकाम वाली, दो इसके मानी हैं कि बाद आयात पुख्ता हैं, अहकाम वाली हैं। मुराद ये है कि जिन आयात में हुक्म दिया गया ना वो अक्सर में पुख्ता हैं। हुन्ना उम्मुल किताब, ये किताब की असल हैं। व उखर मुतशाबिहात, और दूसरी शुबे वाली हैं। क्या क़यामत का बयान, जन्नत दोज़ख का बयान, फ़रिश्तों पर ईमान, या फिर ये हुरूफ़ मुक़त्ताअत हैं। अगर आप इन्हीं की खोज में पढ़ें, पहले मुझे अलिफ़ लाम मीम का मानी वाज़िया होगा तो मैं आगे चलूँगी, फिर किताब मुझे हिदायत नहीं देगी। तो अल्लाह ने कहा बास तो वाज़िया हैं, उनका तो अमल करें आप, दूसरी शुबे वाली हैं। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जिनके दिलों में टेढ़ है, जो हिदायत नहीं पाना चाहते, फ़यत्तबिऊना मा तशाबह, वो पैरवी करते हैं उसके जो शुबे वाली हैं उनमें से, इब्तिगाअल फितना, चाहते हुए फितना, इब्तिगा तावील, चाहते हुए उसकी तावील है, उसका अंजाम या तफसीर। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, नहीं जानता उसकी तफसीर मगर अल्लाह ही। वर्रासिखूना फिल इल्मी, और जो पुख्ता है इल्म में, यक़ूलूना, वो कहते हैं आमन्ना बिही, हम ईमान ले उसके साथ, कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, हर एक चीज़, हर एक आयत हमारे रब के पास से है। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत हासिल करते मगर अकल वाले। यानी वही बात के समीना व अताना, जो अल्लाह ने कह दिया हमने सुना और कहना मान लिया, क्योंकि हर चीज़ रब की तरफ से और वो हक़ है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, अब दूसरी दुआ भी आज ही आ गई है। रब्बना, रब हमारे, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ना तू टेढ़ा करना हमारे दिलों को, बाद इज़ हदैतना, बाद इसके जब तूने हमें हिदायत दे दी। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और अता कर हमको अपने पास से रहमत, इन्नका अंतल वह्हाब, बेशक तू अता करने वाला है। ये तो एक लाइन की दुआ है, इसको पहले याद कर लें और उसको फिर बाद में शुरू कर लें, ताकि एक हफ़्ते में आपकी ये दोनों दुआएं याद हो जानी चाहिए। और ये दुआ क्या है कि हिदायत देने के बाद दिल टेढ़ा ना करना, यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या हमें सिरात मुस्तकीम पे इस्तकामत अता फरमाना। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अमल जिस पर इस्तकामत इख्तियार की जाए, वो ख्वाह थोड़ा ही क्यों ना हो, वो ज़्यादा बेहतर है उस अमल से जो ज़्यादा है लेकिन इस्तकामत नहीं है। अमल चाहे थोड़ा करे लेकिन इस्तकामत होनी चाहिए। रब्बाना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह, ए रब हमारे, बेशक तो लोगों को जमा करने वाला है उस दिन जिसमें कोई शक नहीं है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह ताला वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम, हरगिज़ काम नहीं आएगी उनके माल, वला औलादुहुम, ना ही उनकी औलाद, मिनल्लाहि शैअ, अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी। यानी जिस पे यहाँ वो फ़ख्र करते हैं, इतराते हैं कि माल औलाद है, हम यहाँ बड़े फले फूले हैं, तो आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें हर चीज़ से नवाजेगा। तो काफिरों को ये बता दो कि उनके माल और औलाद ये काम नहीं आएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगले पारे में आएगा, कहा गया है कि ये काफिर दनाते फिरते हैं ना शहरों में, इनका इस तरह चलना फिरना तुझे धोखे में ना डाल दे। हम इसलिए उन्हें ज़्यादा देते हैं कि गुनाहों में और ज़्यादा हो जाए, और आखिरकार उनका ठिकाना जहन्नम होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। व उलाइका वक़ूदुन्नार, ये लोग आग का ईंधन होंगे। यानी जो काफिर हैं इनसे आग भड़काई जाएगी। कदाबी आल फ़िरौन के दस्तूर की तरह, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, उन लोगों की जो उनसे पहले थे, कज़्ज़बू बिआयातिना, ने झुठलाया हमारे अहकाम को, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, बस पकड़ लिया उनको अल्लाह ताला उनके गुनाहों के साथ। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू,
کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبونا، عنقریب تم پر غلبہ پا لیا جائے گا، وتحشرون الی جہنم، اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور برا ہے ٹھکانہ۔ قد کان لکم آیۃ، ہے تمہارے لیے نشانی، فی فئتین، دو جماعتوں میں، التقطا، جو آپس میں ملیں، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں، واخری کافرۃ، اور دوسری کافر تھی، یرونہم مثلیہم رأی العین، کافر ان کو اپنی ظاہری آنکھ سے دگنا دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے۔ دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، اس کی طرف اشارہ ہے جنگ احد میں کہ کس طرح ایک جماعت مسلمانوں کی تھی، ایک کافر کی تھی، مسلمان تعداد میں کم تھے اور کافر بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافر ان کو اپنی آنکھ سے دگنا دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے تائید کرتا ہے، کہ انہوں نے خود کہا تھا کافروں نے کہ ہم نے تو دیکھا کہ سفید گوروں میں، سفید لباس میں ملبوس ہمیں ایسے مارے تھے جیسے گاجر مولی کاٹتے ہیں، یعنی ان کو دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کی تعداد، لیکن مسلمانوں کو نہیں۔ اگر مسلمانوں کا تعداد دکھاتا وہ سمجھتے ہماری تعداد بہت زیادہ ہے تو وہ پھر اتنا مضبوطی سے نہ لڑتے، یعنی ایمان میں تھوڑی سی کمی آ سکتی تھی، لیکن کافروں کو دکھایا اور مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہوا کہ جب انہوں نے فتح پا لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد اس کے ساتھ کرتا ہے جو اللہ کے مددگار ہوتے ہیں۔ انبیاء نے پوچھا تھا من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ نے خاص طور پہ کہ کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی طرف، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریون کا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اللہ کے مددگار ہونے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھنا۔ زین للناس حب الشہوات، راستہ کیے گئے لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی، من النساء، عورتوں کی، والبنین، اور بیٹوں کی، والقناۃ المقنطرۃ، اور ڈھیر جمع کیے ہوئے، من الذہب والفضۃ، سونے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ، گورے نشان زدہ، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فطرت بتا دی۔ اب کہتے ہیں نا اللہ نے نیچے سٹیج لگا کے اوپر بیٹھ کے سارا دیکھا تھا، صحیح بات ہے، اسے ساری نعمتیں دیکھ کے اوپر وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب میری مخلوق کیا کرتی ہے، کہ میں نے جو اس نے انعامات اس پہ کیے ہیں اور ایک ہی مطالبہ کیے میرے فرما بردار ہو جاؤ، تو کیا جو میں نے اس کی ساری دنیا سجائی ہے، یعنی دیکھیں کیسی عورت کی محبت، بیٹوں کی محبت، یہ سونا چاندی دولت کی محبت، نشان زدہ گھوڑے، کیونکہ تب گھوڑے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی، اور مویشی اور کھیتی، ساتھ ہی کہہ دیے سارا دنیا کی زندگی کا سامان ہے، میں نے دیا ہے تمہیں دنیا کی زندگی میں، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اتنا جتنا دنیا میں رہنا ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی انہی چیزوں کے تھرو تم نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں اس لیے دی گئی ہم فائدہ اٹھائیں، اس اللہ نے کیوں سجائی ہے؟ میرے لیے سخر لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی ہر چیز میرے مطیع کر دی گئی ہے، لیکن میں نے اللہ کے مطیع ہونا ہے۔ ساری کائنات سوچے ذرا، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، وارث اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اسے ساری ہمارے اختیار میں دے دی، کس کو استعمال کر لو۔ سواری کے لیے ہم کہتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مسخر کیا، ہم تو کرنے والے تھے ہی نہیں، کوئی بھی چیز ہم گھر میں اب آئے ہیں، یہاں آئے ہیں، میرے پاس کیا طاقت تھی آنے کی، آپ کے پاس کیا طاقت تھی آنے کی، اللہ تعالیٰ اٹھا کے لے آیا نا۔ گھر میں اچھے بعض آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا مسئلہ تھا، ہم لگتا تھا آ سکتے نہیں، لیکن اللہ ہمیں لے آیا، یہ لانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے اللہ پہ پورا بھروسہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ جب حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ورب العرش العظیم، کافی ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو ہم نے جب یہ میرا اور آپ کا عقیدہ پختہ ہو جائے نا، پڑھ تو لیتے ہیں ہم زبان سے، لیکن کوشش کیا کرے جو ہم پڑھتے ہیں نا، ایک دم سے تو نہیں کر سکتے کہ ہم ساری چیزیں اپنے اوپر حاوی کر لیں، ایک ایک چیز کی، جیسے آج میں نے کہا یہ دعا جب کریں گے ربنا لا تزغ قلوبنا، تو ذہن میں آئے گا کہ یہ کیا مطلب ہے ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا۔ قارون اچھے پھلے ہدایت پا چکا ہوا تھا نا قارون، کس طرح جب تباہ اللہ نے کرنا چاہا، یا اللہ نے کرنا اس لیے چاہا کہ اس نے ارادہ یہ کیا کہ دولت پہ مان کیا کہ میرا حق ہے، اس نے اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں دیا کہ اللہ نے میرے مطیع کیا۔ جب اس نے اپنا حق سمجھا، اللہ نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرا حق ہے کہ میرا حق ہے۔ اسی طرح کسی چیز میں بھی آپ جب مان کرتے ہیں، کبھی یہ سوچ رہے کہ میرا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے چھین کے بھی آزما کے کہتے ہیں بتا، اب بتا کس کا ہے، اولاد میری، بیٹا میرا، بیٹی میری، میاں میرا، ماں باپ میرے، ہے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔
اللہ کی امانت ہے، اللہ نے واپس لے لی۔ جب یہ وہی بات آتی ہے کہ جب میرے اندر یہ بات پختہ ہو جائے گی نا کہ اللہ نے سب کچھ میرے لیے رکھا ہے، جتنی دیر اللہ چاہے گا میرے پاس رہے گی، جب اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں رہے گی، بات ختم۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے سجا دی ہیں، لیکن دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھا لقمان نے جو اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ دنیا کے لیے اتنی کوشش کر جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کر جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ تو آخرت میں چونکہ ہمیشہ رہنا، اس کے لیے محنت زیادہ ہے۔ قل، ان سے پوچھو، اور نبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ للذین اتقوا، وہ لوگ جو اپنے رب کا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، ان ربہم جنات، ان کے رب کے پاس باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وازواج مطہرہ، اور جوڑے ہوں گے پاک، ورضوان من اللہ، اور رضامندی اللہ کی طرف سے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ اور یہ جو آتا ہے نا نہریں بہتی ہوں گی، کئی دفعہ بچوں کو شوق ہوتا ہے، بڑوں کو بھی، کہ آبشار دیکھنے کے لیے چلیں، آبشار دیکھنے جاتے ہیں۔ اور اتنی دور جا کے مجھے اچھی طرح یاد ہے، پچھلا کہاں گیا، کہیں ناران کہاں، تو وہاں کوئی آبشار کا نام مجھے اب بھول گیا، کہا کہ ادھر سے جائیں گے تو، اور اتنے خطرناک راستے، اتنے خطرناک راستے جو گئی ادھر پہ، میں تو خیر گئی اس دفعہ، پہلے سال پچھلے سال گئی، پہلے میں نے کبھی گئی تھی، تو اتنے یعنی جان جوکھوں میں ڈال کے خطرناک حد سے سارے گزر کے وہاں گئے، تو پتہ تھا جی آج آبشار بند ہے، لیکن یہ نہیں کبھی بند ہوں گی۔ آپ سوچیں یہاں کی آبشار کی ہم کہتے ہیں، اچھا دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ تیری قدرت ہے، کیسے آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ پھر جنت کا نقشہ دیکھیں گے کیسا ہوگا، وہاں کے لیے ہم کیوں نہیں بیتاب ہیں کہ یا اللہ میں ایسا سفر جاری رکھوں کہ جب میں وہاں پہنچوں تو یہ مجھے چیزیں مل جائیں۔ اور انشاءاللہ دیکھنا جب 27، 28، 29، 30واں پارہ پڑھیں گے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے جنت کے بھی اگر نقشہ کھینچا تو جہنم کا بھی ساتھ ہی کھینچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے اور اپنی رضامندی دے دے۔ دیکھیں باغات ہوں گے اور جوڑے ہوں گے پاک، یہاں بیویاں نہیں مانی ہوتا، جوڑے ہیں پاک۔ بعض بیویاں مانی کر دیتے ہیں تو پھر عورتیں کہتی ہیں ہمیں کیا ملے گا، اور اللہ کے بندو بالفرض کہ خاوند کو نیک بیویاں ملیں گی تو بیویوں کو آٹومیٹک خاوند مل گئے نا، کیا ہو گیا، نکاح ہوتا ہے مرد عورت کا، تو ہم کہیں جی عورت کو خاوند مل گیا تو خاوند کو بیوی نہیں ملی۔ یہ ایک زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، تو اس میں جوڑے ہوں گے پاک اور اللہ کی رضامندی، اور رضامندی اللہ کی سب سے بڑی چیز ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اس سے راضی، اللہ اس سے راضی، بس اللہ راضی ہو جائے تو ساری دنیا بے شک ناراض ہوتی رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ دینا یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، اے رب ہمارے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں رب ہمارے بے شک ہم ایمان لے آئے، ہمیں بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا لے، الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے یعنی دین پر قائم رہنے والے، مصیبتوں پر صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، اللہ کے احکام کی تصدیق کرنے والے، والقانتین، فرما بردار، اپنے عمل سے ثبوت دینے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت بخشش مانگنے والے۔ عباد الرحمن سورۃ فرقان میں بھی آپ پڑھیں گی، وہ ان میں بھی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، پھر بھی وہ اٹھ کے راتوں کو اللہ کا کہ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ اور ہم استغفراللہ، صبح سے شام تک میں نے کہا تھا نا اپنا حساب لینا ہم شروع کر دیں، اصل میں ہم نا اندر ہمارے چور ہے، اس لیے ہم حساب نہیں لیتے اپنا، حالانکہ کیا مشکل ہے، جب جو بچے لائق بہت ہوتے ہیں یا تو وہ آ کے اپنے نمبر لگاتے ہیں گھر میں، تو یا جو نکمے ہوتے ہیں وہ درمیان والے ہیں تو وہ کہتے ہیں آ جائیں گے، بس ٹھیک ہے پاس ہو جائیں گے، ہم ہو جائیں گے۔ تو جب میں اپنے روز نمبر لگانے شروع کروں گی تو مجھے پتہ چلے گا کتنی کوتاہیاں ہیں، اور اپنی اصلاح کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ میں روز اپنا حساب کر لوں کہ میں نے آج صبح سے اس وقت تک کیا کیا ہے، کتنے کام جو صرف اپنے بچوں کی خوشی کے لیے کیے ہیں، اللہ کے اس میں پرواہ نہیں کی، کتنے کام ہیں جب میاں کی خوشی کے لیے کیا میں نے دیکھا نہیں شرع میں اس کے کیا حکم ہے۔ تو یہ چیزیں جب میں اپنا حساب لے لوں گی نا تو پھر میری زندگی یقیناً آج کا جو دن ہے وہ گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو جائے گا، اور آنے والا آج سے بہتر ہو جائے گا۔ یہ کرنا ضرور ہے کہ ہم نے اپنا حساب لینا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے بخشش کی بھی توفیق ملے گی۔ ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ کے آگے رونے کا کوئی ہے ہی نہیں، سین ہی نہیں۔ شاید وہ یہ شب برات، شب معراج کا، حالانکہ اس میں کوئی خاص نہیں ہے، کوئی نہ نفلوں کا ہے نہ روزے کا ہے۔ تو کالج میں ایسا ہوتا تھا نا کہ بہت جو عادت ہے جاگنے کی، راتوں کو نفل پڑھنے کی، تو نے کتنے نفل پڑھے، تو نے کیا نفل پڑھے، میں اللہ کو بری رو کے اللہ کو معافی منگی، میں کیا یا اللہ میں نے معاف کر دیں۔ تو دوسری کہتی ہے تو گناہ کتنے ان کی معافی مانگ، میں تو نہ گناہ کتے سے نہ میں معافی منگی، کیونکہ کبھی اپنے حساب لیے ہی نہیں نا، کبھی سوچا ہی نہیں نا، جو کر رہے ہیں بس اس میں۔ اللہ نے کہا وہ جو ہے نا سورۃ کہف میں آتا ہے کہ
हाल नब्बेकुम बिल अख्सरीना अमाला, क्या मैं तुम्हें अमल के अतबार से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले लोग बताऊं? वो कौन से हैं कि जिसके लिए शैतान ने अमाल रास्ता कर दिए, वह या सब हुनर वो ख्याल करते हैं अन्नम यूँ सिनूना सुनना कि वो अच्छा कर रहे हैं। यानी मैं जो कर रही हूँ बस ठीक है, मेरी बात ठीक है। कोई कहेगा, मैं कहेंगे अच्छा ठीक है बस मैं कर रही हूँ ना, मेरा जवाब क्या है, मेरा अमल मेरे साथ मारा। वो उस वक्त है जब काफिरों के मुकाबले में आते हो। जब कलमा पढ़ ले तो फिर यूँ कहते हैं तुम्हारा अमल तो ऐसा, वो भी कलमा गो है मैं भी कलमा गो। अगर वो मेरी गलती का एहसास दिला रही है तो मैं अपनी गलती को दूर क्यों नहीं करती, मैं उसे अपना हमदर्द क्यों नहीं समझती। मुसलमान का आईना है, मुसलमान का आईना है। आईने की क्या खूबी है, जब आईने के सामने जाता है आपकी असल शक्ल दिखाता है आपको, चाहे उसमें ऐब है, अस्तगफिरुल्लाह, कोई टेढ़ा पड़ना है, उस पर दाने हैं, जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हें दिखा देता है। लेकिन शीशे से हट के अगला बंदा आके खड़ा होता है तो क्या वो पहले की शक्ल उसे बताते हैं? ये ना बताते हैं। हर एक उसके अपना आईना दिखाते हैं। इस तरह मुसलमान अगर किसी में कोई ऐब देखता है तो उसे चाहिए कि उसको ज़ाती तौर पे जाके आगाह कर दे। अगर उसका हमदर्द है, अगर वो उसको हकीर जानने की कोशिश करने के लिए जाके बताता है तो नीयत अल्लाह जानते हैं। अगर इस्लाह की नीयत से जाके बताता है देखो ये बात है, इसको छोड़ दो इस तरह, तो फिर वो उससे बढ़ के आपका हमदर्द कोई नहीं है। और जो है किसी के ऐबों पे बस पर्दा डालता जाए, कोई बात नहीं मैं क्यों इसे बताऊँ, ठीक है इसका मामला इसके साथ है, तो फिर अल्लाह ताला भी उसके ऐबों पे पर्दा नहीं डालेगा, ना अल्लाह ताला उसकी मदद करेंगे। हमने ये कोशिश करनी है कि ये खूबियाँ हमें पैदा हो जाएं और इस्तग़फ़ार की कसरत करें। एक शख्स है, या रसूलल्लाह मेरी औलाद नहीं है, दुआ करें। आपने कहा इस्तग़फ़ार कर। एक ने कारोबार में बरकत नहीं है, दुआ कर। मेरी खेतियाँ फल नहीं दे रही, इस्तग़फ़ार कर। तीनों को आपने कहा इस्तग़फ़ार कर। साहब ने कहा या रसूलल्लाह वो आया, आपने कहा इस्तग़फ़ार कर। कहा पता नहीं उन्होंने क्या कहा था, इस्तग़फ़िरू रब्बिकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अपने रब से बख्शिश मांगो, बहुत ही बख्शने वाला है। युरसिल अलैकुमुस समा मिदरारा, आसमान से तुम्हें तेज़ बारिश भेजेगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, तुम्हारी मालों और बेटों से मदद करेगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए बगात और नहरें जारी कर देगा। यानी इस्तग़फ़ार के बदले में सारा कुछ मिलेगा। क्योंकि जब अपनी कोताहियों का एहसास हो जाता है ना तो फिर इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मजबूत हो जाता है। और जब अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत होता है, अल्लाह ताला कहता नहीं कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करे कह दो मैं करीब हूँ, मुझसे मांगे तो सही ना। और जो बंदा सारी ज़िंदगी का गुनाह करता रहा और उसने अल्लाह की तरफ ध्यान ही ना दिया, उसको अल्लाह ताला कभी नहीं माफ़ करेगा। और जिससे अल्लाह ताला फरमाता है कोई आदमी मेरे से 70 बार भी बख्शिश मांगे मैं इसलिए उसे माफ़ कर दूंगा, तो सब मेरी तरफ ध्यान तो है ना कि मैं हूँ जो गुनाहों को बख्शने वाला हूँ। लेकिन इससे ये मतलब नहीं होता कि हम पिछौड़ होकर गुनाह करके बख्शिश मांगते जाएं, ये बात नहीं है। जो ना जानते हुए गुनाह करके जल्दी ही तौबा कर लेते हैं उनकी तौबा कबूल होती है। तो इसलिए हर मानी को समझने के लिए दूसरी आयत हमें देखनी पड़ती हैं। शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, गवाही दी अल्लाह ताला ने कि नहीं को मबूद मगर वही, वल मलाइका, तो फरिश्तों ने भी, व उलुल इल्मी, और इल्म वालों ने, कायमन बिलकिस्त, कायम करते हुए इंसाफ को, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, नहीं है कोई मबूद मगर वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ने भी गवाही दे दी, फरिश्तों ने भी, कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। मुराद ये है कि इंसाफ को कायम करते हो कि तुमने जब दुनिया कायनात को देखा सारे तुम्हारे मती हो गई है, तुम्हारा खालिक मालिक भी वही ज़ात है, तो तुमने इंसाफ के साथ ये गवाही दे दी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। क्योंकि ये सारी चीज़ें गवाही दे रही हैं कि अल्लाह ताला ही की एक ज़ात है जो उसे कंट्रोल किए हुए है। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। वमा इख्तलफ़ अल्लज़ीना उतुल किताब, नहीं इख्तिलाफ़ किया उन लोगों ने जिनको किताब दी गई, इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम, मगर इसके बाद जब उनके पास इल्म आ गया आपस की ज़िद की वजह से। अब ज़िद आपको याद हो गया होगा कि ज़िद कौन सी थी, कौन सी ज़िद थी? बनी इसराइल से नबुव्वत बनी इस्माइल में क्यों चली गई। मन यकफुर बिआयातिल्लाह, जो अल्लाह के अहकाम का इनकार करे, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। फ़इन हाज्जू का, बस अगर वो आपसे झगड़ा करें, फ़कुल कह दो अस्लमतु वज्हिया लिल्लाहि व मन इत्तबअन, मैंने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया और जिसने मेरी पैरवी की। वकुल लिल्लज़ीना उतुल किताब, कह दो उन लोगों से जिनको किताब दी गई, वल उम्मीयीन, और अनपढ़ों से, अस्लमतुम, क्या तुम भी फरमा बरदार हो गए। फ़इन अस्लमू, अगर वह फरमा बरदार हो जाएँ, फ़क़द एहतदू, तो उन्होंने हिदायत पाई। वइन तवल्लो, अगर फिर जाएँ, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो आप पर पहुँचा देना है। यानी फिर आपको तसल्ली दी जा रही है कि आप इनके गम में अपने आप को ना गुलाएं। अगर वो फिर जाते हैं तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्यों ईमान नहीं लाए, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा आपने पैगाम पहुँचा दिया, तो कहा आपके ज़िम्मे सिर्फ पहुँचाना है। वल्लाहु बसीरुल इबाद, अल्लाह ताला बंदों को देख रहे हैं। यानी अब आपका पैगाम पहुंचाने के बाद इसका क्या रवैया है वो अल्लाह ताला देख रहा है। आप इससे बेफिक्र हो कि अपने काम में लगे रहें, ये ना देखें उनका रवैया क्या है, वो अल्लाह ताला देखने के लिए काफ़ी है। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि, वो लोग जो अल्लाह के अहकाम का इनकार करते हैं,
वयक़्तुलून नबिय्यीन बग़ैर हक़, और नबियों को नाजायज़ कत्ल करते हैं। वयक़्तुलून अल्लज़ीना यामुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नास, कत्ल करते हैं लोगों को जो लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं, इंसाफ का हुक्म देते हैं। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन, उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दें। चंद साल पहले हुआ ना, कितने उलमा को इन्होंने शहीद किया, सिर्फ इस वजह से कि वो कहते हैं ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेंगे ना नसीहत करेंगे। और अक्सर बच्चे भी देखें, मैंने तो ये देखा है कि बस औक़ात वालिदैन सिसरी पे अलग हो जाते हैं कि वालिदैन नसीहतें करते रहते हैं। वालिदैन उनके साथ चलते रहे तो वो ठीक है, अगर उनको कोई अच्छी नसीहत कर दें या किसी ऐसी बात से रोक दें जो अल्लाह को पसंद नहीं, तो वो चाहते हैं फिर अल्लाह की, इसीलिए अल्लाह फिर जुमला कहता है, इसीलिए तो अल्लाह ने कहा जॉइंट फैमिली में ना रहो। अल्लाह ने कहा जॉइंट फैमिली में ना रहो, कहीं नहीं ये कहा। उसमें रह के भी आप सारा कुछ कर सकते हो। अब किसके पास गुंजाइश नहीं है कि वो अलग अलग घरों में रहे, तो वो क्या करे? अल्लाह ने आसमान को छत ज़मीन को फर्श बना दिया, वहाँ वो रह रहे हैं। हर जगह पे रहने के आदाब हैं, जॉइंट फैमिली में रहने के अलग आदाब हैं। अलग रहोगे तो जब तक कोई कहते हैं बड़ा सर पे ना हो तो इस्लाह नहीं होती। अगर वो लाख समझ लें कि बड़े रह के हमें पाबंद करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन आप उन घरों में फ़र्क महसूस करके देख लें कि जहाँ जिनके घरों पे नानी या दादी घर में नहीं है, उनकी ज़िंदगी और जिनके घर में नानी दादी है, उनके बच्चों का आपस में कंपेयर करके देखने के अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या बात है। सिर्फ ये है कि अपने अपने फ़र्ज़ को अदा करते जाओ, दूसरे का हक़ अदा होता जाएगा, फिर इख्तलाफ नहीं होगा। और वो लोगों को कत्ल करते हैं जो नेकी का हुक्म देते हैं, तो उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। उलाइक अल्लज़ीना हबितत अमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह, ऐसे लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो गए। जितनी मर्ज़ी नेकियां की हों, अगर किसी ने एक बंदे को शहीद कर दिया, सारी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। वमालुहुम मिन नासिर, उनका कोई मददगार नहीं होगा। अलम तर अल्लज़ीना ऊतू नसीबा मिनल किताब, क्या तूने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिनको किताब का किस्सा दिया गया। युदऔना फी इला किताबिल्लाहि, वो बुलाए जाते हैं अल्लाह की किताब की तरफ। लियहकुमा बैनहुम, ताकि वो फैसला करे उनके दरमियान। सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम, फिर एक फ़रीक़ उनमें से फिर जाता है, वो मोरिज़ून, और वो इराज़ करने वाले। यानी जो अहले किताब है, जब उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं कोई फ़ैसले के लिए, क्या हो तुम्हारे मैं फ़ैसला कर दूँ, तो उन्हें पता है कि ये हमारी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा, तो एक फ़रीक़ एराज़ कर जाता है। ज़ालिका बैनहुम क़ालू, इसलिए कि उन्होंने तो ये कहा लन तमस्सन्ना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात, हमें जहन्नुम की आग चंद दिन के सिवा नहीं छुएगी। यानी हम जो मर्ज़ी कर लें, हमें जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। तो अल्लाह ताला का रसूल ने बुला के कहता है कि देखो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वग़र्रहुम फ़ी दीनिहिम, धोखा दिया उनको उनके दीन ने, मा कानू यफ्तरून, जो वो झूठ बांधते थे। फ़कैफ़ इज़ा जमानाहुम, क्या हाल होगा जब हम जमा करेंगे उनको, लियौमिन ला रैब फ़ीह, उस दिन जिसमें कोई शक नहीं। ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिन, पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को मा कसबत, जो उसने किया। वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा, कह दो अल्लाह ताला तू बादशाह का मालिक है, देता है बादशाह जिसे तू चाहता है। व तंजिल मुल्का मिम्मन तशा, छीन लेता है बादशाह जिसे तू चाहता है। व तो इज़्ज़ु मन तशा, तो इज़्ज़त देता है जिसे चाहता है। व तो ज़िल्लु मन तशा, और तो ज़लील करता है जिसे चाहता है। बियदिकल खैर, तेरे हाथ में भलाई ही भलाई है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तो हर चीज़ पर कादिर है। ये क्या कि एक बादशाह का मालिक है, ऊपर आ गया, देता है बस जिसे चाहता है, छीन लेता है, ज़लील करता है, इज़्ज़त देता है, और साथ का तेरे हाथ में भलाई है। मुराद है कि अल्लाह ताला तो भलाई ही चाहते हैं अपने मखलूक के साथ, लेकिन जो अपने अमलों की वजह से अपने आप को ओहदे से गिरा ले तो सुम्मा रद्ददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर अल्लाह ताला ने सबसे नीचे भी कर देता है। अल्लाह ताला किसी को नीचा करना नहीं चाहता। अल्लाह ने तो लक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ताला कहते हैं हमने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी है, उसे अशरफ बनाया है। अब अपनी उस इज़्ज़त को कायम रखना उसका अपना काम है। रब तूलिजुल लैला फिन नहारी, दाखिल करता है रात को दिन में। व तूलिजुन नहारा फिल लैल, दाखिल करता है दिन को रात में। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति, तो निकालता है जिंदा को मुर्दा से। व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, और तो निकालता है मुर्दा को जिंदा से। व तर्ज़ुक मन तशाअ बग़ैर हिसाब, और तो रिज़्क़ देता है जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब के। ला यत्तख़िज़ुल मोमिनूनल काफ़िरीना, ना बनाए मोमिन काफिरों को औलिया दोस्त, मिन दूनिल मोमिनीन, मोमिनों को छोड़कर। यानी ये आम भी हो गया, लेकिन हुक्मरानों के लिए ख़ास तौर पे कि गैर इस्लामी हुकूमतों के साथ उनके साथ दिली दोस्ती ना रखें, उनको दोस्त ना बनाएं। वमन यफ़अल ज़ालिका, जो कोई ऐसा करेगा, फ़लैसा मिनल्लाहि शै, उसका अल्लाह से मामला ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला फिर अपना ज़िम्मा उठा लेंगे। जो ये सोचते हैं कि अमेरिका मदद करेगा तो हमारा कुछ बनेगा, वहाँ से एड आएगी तो कुछ बनेगा, IMF से राब्ते होंगे तो सब कुछ होगा, जब ऐसा करते हैं तो अल्लाह फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दे। अल्लाह मदद नहीं करता अपनी, और ये हो रहा है हमारे मुल्क में, देख लें कि क्या कुछ हो रहा है। इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा, हाँ सिवाय इसके अल्लाह तुम्हारा कुछ नहीं अल्लाह करेगा मामला, लेकिन अगर तुम उनसे बच जाओ, बचना यानी उनके उसके दिली ताल्लुकात उनसे ख़त्म कर दो,
اس تجارت کی جا سکتی ہے، لین دین کے معاملات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اپنے راز انہیں نہ بتاؤ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے آپ کو ڈراتا ہے، وَإِلَى الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ کل کہہ تو ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تبدوہ یا تم ظاہر کرو اس کو، یعلمہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، یہ پہلے مضمون پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری رگ رگ سے واقف ہے۔ یوم تجد کل نفس، اللہ تو واقف ہے ہی، لیکن جس دن پائے گا ہر نفس ما عملت، جو اس نے عمل کیے ہوں گے، من خیر، بلائی کے، محضرہ موجود، وما عملت من سوء، جس نے برے کیے ہوں گے، تودو، وہ یہ چاہے گا جس کے برے عمل ہوں گے، تودو چاہے گا، اللہ انا بینہ و بین امدن بعیدہ، کاش اس کے اور اس کے مال نامے کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ جیسے میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ آتا ہے کہ لموتا کتابیہ، کاش میں یہ حساب نہ دیا جاتا، لم ادری حسابیہ، میں نہ جانتا حساب کیا ہے، یہ جب حساب ہو گیا تو کیا ہو گیا میرے لیے، یا لیتہا کانت القاضیہ، یا اللہ یہ موت فیصلہ کر دینے والی ہوتی، میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، یا آج مجھے دوبارہ اٹھا لیا اور سارے عمل میرے سامنے آ گئے، تو یا اللہ میرے اور اعمال نامے کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ وہ آتی ہے نا آخری پاروں میں صورت اس میں زلزال میں، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر، ذرہ کیا ہوتا ہے، جب وہ اس میں سے روشن دانسی آتی ہے نا، شعائیں ساری آتی ہے سورج کی، تو اس میں کیسے لگتا ہے اتنے ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ہے ذرہ۔ تو جو ذرا برابر بھی نیکی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا، جو برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت و علمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔